السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو بڑی کمال کی ہے اور ویڈیو ہے یہ ہندوستان کی، یعنی انڈیا کے اندر لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہمیں محبت ہے، ہندو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو بڑی کمال کی ہے کہ ہندوؤں کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے ہیں کہ ایک اسلام ہے، وہ پرامن ملک ہے، یعنی کہ امن والا اگر دیکھا جائے تو وہ اسلام ہی ملتا ہے، اسلام ہی پوری دنیا کو امن دیتا ہے، اسلام ہی پوری دنیا کو حقوق دیتا ہے۔ تو باتیں جو ان لوگوں نے کی ہیں وہ بڑی اہم کی ہیں اور بڑی کمال کی ہیں، ایک مرتبہ یہ آپ کو خوش کر دیں گی۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں، تو ساتھ ہی ہم آپ کو اسی والا سے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے۔ اور آپ حیران ہو گئے کہ ادھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے طبقے کو جانا نہیں جاتا، بڑے طبقے کو سلام ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ گورے اور کالے کو ایک دوسرے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو خیر ناظرین، ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، ساتھ ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی اسی والا سے ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نفرت کا دھرم ہے یا چھوا چھوت کا دھرم ہے یا اونچ نیچ کا دھرم ہے؟ آپ یہ بتائیے، آج پورے دیش میں جس طرح سے چھدم طریقے سے جس طرح سے مسلمانوں کو ہم لوگوں کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، کیا مسلمان دلتوں کا دشمن ہے؟ کیا مسلمان OBC سماج کا دشمن ہے؟ جب ہم 2 اپریل 2018 کی لڑائی لڑ رہے تھے، اس دیش کا مسلمان سماج ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہوا تھا۔ جب بابا صاحب چاودار ستیاگرہ کر رہے تھے، ستیاگرہیوں پر منووادیوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں نے اپنے گھر میں شرن دی تھی۔ تو مسلمان آج تک ہمارے آرکشن کے خلاف نہیں ہوا، تو مسلمان ہمارا دشمن کیسے؟ مسلمان ہمارا دشمن نہیں ہے، مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سنگھرش کا، ہمارے دکھ کے ساتھی۔ آپ دیکھیے، اور جب تک وہ اس چولے کو اوڑے رہیں گے، تھوک چاٹتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، وہ شودر کیٹیگری میں آتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ وہ شودروں سے، اچھوتوں سے تھوڑا سا اوپر ہیں، سچھوت ہیں، باقی ایک سیڑھی اوپر ہیں، باقی ہیں وہ بھی اچھوت ہی، لیکن وہ ہندو نہیں ہیں۔ گھنونا اپرادھ ہے۔ جب تک یادو اپنے آپ کو ہندو ہندو کہتا رہے گا، وہ ایسے ہی پٹتا رہے گا۔ یہ ہندو راشٹر ہے بھائی، ہندو راشٹر میں یادووں کی یہی گتی ہوگی، پچھڑوں دلتوں آدیواسیوں کی یہی گتی۔ اب بھائی ہندو راشٹر میں یادووں کی یہی گتی ہے، بھینس چرائیں، جو ہے چمار جو ہے چمڑا چھلیں، دوسات جو ہے سور پالیں۔ اس ہندو راشٹر میں تو یہی گتی ہونی ہے۔ اب ہندو راشٹر لائیں، امبیدکر راشٹر لائیں، تب جو ہے صحیح نیائے ملے گا، صحیح سمان ملے گا، آتم سمان ملے گا۔ مسلم کاسٹ میں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ہے، تو پنڈت لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ سب کاسٹ ایک ہی ہے، تو وہ ایک بھی بار ہم لوگوں کو بولتے نہیں ہے کہ سب ایک ہی ہے، وہ صرف اپنا ہی بولتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مسلم مذہب میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سب ایک ہے، لیکن ہمارے پنڈت ایسا نہیں کہتے، کیوں؟ اگر قرآن پڑھیں گے تو جیسا میں نے کہا کہ مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، اسلام اور کوئی نہیں۔ اسلام مطلب امن حاصل کرنا، اپنی خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق۔ لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 ورس نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک پیر سے، ایک جوڑے سے، آدمی اور عورت کے جوڑے سے، اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ تو سارے مذہب کے لوگ ایک نہیں ہیں، سارے انسان ایک ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا دولت کے وجہ سے نہیں ہے، جنس کے وجہ سے نہیں ہے، عمر کے وجہ سے نہیں ہے، پیسے کے وجہ سے نہیں ہے، لیکن ہے تقوی کی وجہ سے۔ تقوی مطلب پائٹی، رائچسنس، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کا زیادہ خوف ہے، جو اللہ سے زیادہ قریب ہے، وہ انسان اونچا انسان ہے، نہیں تو سارے انسان یکساں ہے۔ جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے انسان سیم ہیں، کیونکہ جب آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، وید اور باقی کتاب، اس میں لکھا ہے
کہ खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नड कास्ट, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, अल्लाह के नजदीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत। पहला सवाल कि मैं कहता हूँ इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, सिंगल पैर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। आपको कबाइल में तकसीम किया तो कि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग के ऊपर, क्या काला या सफेद, ना अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा एक चीज है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से। तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है। ये तो सरनेम है, खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर के कहते हैं, सर मतलब मोहतरम, तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोहतरम, या कोई ज़ईफ इंसान को या कोई मालदा इंसान को, वो अलग लक़ब है। लेकिन जहाँ तक कि सरने में इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते हैं कि मैं पठान हूँ तो और ऊंचा हूँ, मैं शेख हूँ तो ऊंचा हूँ, सैयद हूँ तो ऊंचा हूँ। ये उनकी गलत फहमी की वजह से कुछ मुसलमान, बहुत कम है, लेकिन मैं जानता हूँ ये बिल्कुल इस्लाम नहीं कहता है कि इंसान को जात पात के ऊंच नीच के अंदर बनाया गया है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया है। तो आइए नाज़रीन, पहले तो हम बरादरियों के ऊपर बात कर लेते हैं। ये क्यों बनाई गई, यानी कि आप देखेंगे दुनिया के अंदर कोई जाट नज़र आता है, कोई राई नज़र आता है, कोई कुछ नज़र आता है। तो कुरान पाक ने क्या कहा, फरमाया इन्नमा जअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने ये कबीले, ये बरादरी इसलिए बनाई है ताकि एक दूसरे की पहचान हो सके। तो रहेगी नाज़रीन ये बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जो है ये अमन का दर्ज देता है। इस्लाम ने तो यह तक कहा कि अगर आपको काफर
پہ پورا اعتماد ہے، آپ ان سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں۔ بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے لگے مدینہ کی طرف، جب رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، غالباً سورۃ انفال کی آیت ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے منصوبے بنائے کافروں نے۔ کوئی معاذ اللہ کہہ رہا ہے استغفر اللہ کہ نبی پاک کو شہید کر دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے نکال دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جلا وطن ہی کر دیا جائے۔ یہ مکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو بچانے کی تدبیر کر لی۔ یعنی کہ ایک چیز آپ کو یہ بھی ناظرین بتاتا چلوں، اکثر آپ 9 کلاس کی بک کے اندر یہ دیکھیں گے تو ادھر یہاں پہ بھی ترجمہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ تدبیر کرتا ہے۔ اللہ کے لیے میرے علم کے مطابق، میرے ناقص علم کے مطابق اللہ کے لیے یہ لفظ بولا جائے کہ اللہ تدبیر کرتا ہے، اللہ کے لیے مکر کا لفظ نہیں بولا جائے۔ تو خیر ہم ناظرین جو بات کرتے جا رہے ہیں، مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے کیا کہا، ان کے گھر جا کے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں، ایک سواری کی آپ تیار کریں۔ فرمایا اللہ کے نبی تیار کر دی گئی ہے۔ فرمایا کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمیں سیدھا راستہ، جس کو پتہ ہو کہ جو صحیح راستہ ہے، جو ہمیں صحیح راستہ بتا سکے کہ ہم سکون سے مدینے میں پہنچ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ فرمایا جی اللہ کے نبی جی ہے، وہ میرا غلام ہے، غالباً عبداللہ بن اریکت اس کا نام ہے، حدیث کے اندر ایسے ہی ہے عبداللہ بن اریکت۔ یعنی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آپ ناظرین حدیث کے اندر دیکھیں گے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو غلام ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ بھی بات کرتا چلو، یقین مانیے کہ اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر مسلمان کا ایمان پتہ نہیں چند پیسوں کے لیے کیوں بک جاتا ہے، لیکن یہ کافر ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ بھی ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ابو صدیق کے اوپر 100 اونٹ کا انعام بھی رکھا گیا ہے۔ یہ بھی پتہ ہوگا کہ نبی پاک کے پیچھے سراقہ بن مالک آیا تھا، خیر انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو وہ کس لالچ میں آیا تھا؟ وہ اس لیے آیا تھا کہ 100 اونٹ مجھے انعام مل جائے۔ خیر وہ زمین میں دھنستا گیا، خیر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی، وہ واپس چلا گیا۔ اب یہ جو کافر عبداللہ بن اریکت یہ کہنے لگا مجھے پتہ ہے، اور اگلی بات یہ بھی حدیث کے اندر لکھی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگا کہ آپ جس وقت مجھے کہیں گے میں غار کے دروازے میں اسی وقت اسی ٹائم آگے پیچھے نہیں ہونے دوں گا، ادھر حاضر ہوں گا۔ خیر نبی پاک 3 دن رہے، 3 راتیں وہاں پہ رہے، تو نکلے تو وہ وہاں پہ موجود تھا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا ہے کافر ہے مسلمان، اگر وہ چاہتا تو وہ انعام 100 اونٹ کا حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا۔ اس نے اپنے وعدے پہ پکا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدھے مدینے تک وہ پہنچا کے پھر واپس آیا۔ تو ناظرین ہمارا تو اسلام یہاں تک انسانیت کو حقوق دیتا ہے، کافر کو، یہودی کو، یعنی کہ ہر انسان کو یہ حقوق دیتا ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق دے دے، اور یہ بھی دعا کریں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔